دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خلفائے راشدین میں سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ان واقعات کو میں آپ کے سامنے آج پیش کروں گا جو واقعی میں بہت حیرت انگیز کر دینے والی واقعات ہیں۔ دوستو حضرت ابو بکر صدیق کی پیدائش سن 573 عیسوی میں ہوئی تھی، اور دوستو حضرت ابو بکر صدیق کی پیدائش سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2.5 سال پہلے دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی پیدائش کے وقت ان کے والد نے ان کا نام عبد القعبہ رکھا تھا، یعنی کہ کعبے کا بندہ۔ بعد میں قبول اسلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ رکھا، یعنی کہ اللہ کا بندہ۔ لیکن آپ ابو بکر کے نام سے ہی مشہور ہوئے۔ یہ نام بھی کسی وجہ سے رکھا گیا تھا جس میں کہ اس کی خوبی شامل ہے، اور حضرت ابو بکر ہمیشہ نیکی کے کاموں میں پہل کرتے تھے۔ ان کی یہ کنیت اس قدر مشہور ہوئی کہ لوگ اصل نام سے ان کو بہت ہی کم جانتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کئی واقعے اور کئی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور جو کچھ آپ فرماتے ہیں یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں وہ یقیناً سچ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر حالات میں حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہے وہ سکھ میں ہو یا چاہے وہ دکھ میں ہو، ہر حالات میں ان کا ساتھ دیا، اس لیے وہ صدیق کے نام سے بھی مشہور ہے۔ صدیق کے معنی ہے نہایت ہی سچا اور برائی کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا۔ حضرت ابو بکر صدیق ہر موقع پر سچے ثابت ہوئے، اس لیے وہ صدیق کہلائے۔ ان کا ایک لقب عتیق بھی ہے۔ عتیق کا مطلب ہوتا ہے آزاد۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ تم اللہ کی طرف سے دوزخ سے آزاد ہو۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زمین پر کسی کو دوزخ سے آزاد کسی شخص کو دیکھنا ہو تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ دوستو اس وقت مکہ میں ایک بہت بڑا قبیلہ ہوا کرتا تھا جسے آپ اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، قبیلہ قریش۔ قبیلہ قریش میں بھی بہت ساری شاخیں تھیں، جس میں ایک شاخ تھی تیم، بنو تیم، جس میں حضرت ابو بکر صدیق کی پیدائش ہوئی تھی۔ دوسری جو شاخ تھی اس کا نام تھا بنو ہاشم، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والد کا نام ابو قحافہ تھا۔ دوستو حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ اپنے وقت کے بہت بڑے تاجر تھے، اور انہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ دوستو حضرت ابو بکر صدیق کی پیدائش کے وقت ہر طرف شرک پھیلا ہوا تھا۔ اس کی ایک امتیازی خصوصیت تھی، مکہ بتوں کا مسکن تھا۔ سالانہ میلے کے موقع پر عرب کے پجاری اور حضرت ابو بکر صدیق بچپن سے ہی بڑے ذہین تھے۔ جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے والدین اپنے ہی ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اور انہوں نے سبھی کو اس طرح دیکھا کہ وہ پوجا کر رہے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق کو کبھی کسی نے کسی کی پوجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دوستو اس وقت کے دور میں پڑھائی لکھائی عام نہیں ہوا کرتی تھی، لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوا کرتے تھے، بہت ہی گنے چنے لوگ ہوتے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور ان میں سے حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے۔ اور دوستو اس وقت شراب نوشی، عیاشی بہت کامن ہوا کرتی تھی، بہت عام چیز ہوا کرتی تھی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو یہ چیزیں بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ وہ بچپن ہی سے یوں سمجھیے کہ ان سب چیزوں سے بہت دور تھے۔ دوستو حضرت ابو بکر صدیق 18 سال کی عمر میں ہی انہوں نے تجارت شروع کر دی تھی۔ وہ ملک شام جاتے، عراق جاتے، اور بھی کئی ملکوں میں جاتے، اور وہاں سے کپڑا خرید کے لاتے تھے اور اپنے یہاں پہ بیچتے تھے۔ دوستو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی کم عمری میں ہی اپنی ذہانت اور ایمانداری کی وجہ سے تجارت میں کامیابی بہت حاصل کر لی، اور اپنے وقت کے پیسے والے یا یوں سمجھیے مشہور تاجر بن گئے، اور ان کے پاس الحمدللہ بہت پیسہ آ گیا۔ وہ بہت پیسے والے ہونے کے باوجود بھی دل کے بہت نرم تھے۔ وہ غریبوں سے بہت محبت سے بات کرتے، انہیں جب بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی پریشان ہے تو فوراً اس کی خدمت میں پہنچ جاتے، لوگوں سے بہت شفقت سے رہا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنی دیانتداری، انصاف اور محبت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پہ راج کیا کرتے تھے۔ اگر کبھی کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی جھگڑا ہوتا یا کوئی فیصلہ کرنا ہوا ہوتا
تو حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا جاتا تھا اور وہی لوگوں کے بیچ میں صلح کرواتے تھے یا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ دوستو، تجارت کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق جس طرح بہت الگ الگ ملکوں میں جایا کرتے تھے، اسی طرح ان کی الگ الگ قبیلوں میں بھی جانے کا موقع انہیں ملتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے میں بھی آیا جایا کرتے تھے، اور وہیں سے ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات ان کی بہت ہی اچھی دوستی میں بدل گئی اور وہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرنے لگے۔ اس دوران وہ مکہ کے تمام لوگوں سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق اور تمام خوبیوں سے اچھی طرح سے واقف ہو گئے۔ اسلام لانے سے پہلے ان کا رویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی دوستانہ اور اچھے اخلاق کا رہا، جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح سے سمجھنے لگے، اور جب ان کی عمر لگ بھگ 38 سال کی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی لگ بھگ 40 سال کے آس پاس ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے 4 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ 4 لوگوں میں جو پہلے مرد تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہی تھے، اور باقی کے 3 لوگ جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ہی لوگ تھے۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ تھیں، اور اس کے بعد بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی تھے، اور اس کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارث، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی تھے، انہوں نے ایمان لائے۔ اس طرح یہ 4 لوگوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا تھا۔ ابو بکر صدیق نے اسلام لاتے ہی فوراً کہہ دیا کہ اب میری زندگی کی ہر چیز اللہ کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ دوستو، نبوت کے شروعات کے کچھ سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے ہی لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا جن سے کہ یہ امید کی جا سکتی تھی کہ وہ جھگڑا بھی نہیں کریں گے اور اللہ کے سچے اسلام کو قبول بھی کریں گے، اور اس کام میں حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا اور قریش کے بہت بڑے بڑے لوگوں کو اسلام قبول کروا لیا۔ اور اس میں ان لوگوں کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں، جس میں کہ سب سے پہلے آتے ہیں حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، اور حضرت سعد بن ابو وقاص، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ اس طرح کے بڑے بڑے لوگوں کو اسلام میں شامل کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے تقریباً 3 سالوں میں 150 لوگوں نے، جس میں مرد اور عورتیں دونوں ہی شامل ہیں، 150 لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ عمل چپکے چپکے سے ہوا تھا، اور ان دنوں میں نماز بھی چپکے چپکے پڑھی جاتی تھی۔ نبوت کے 4 سال ہی اللہ کے حکم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی، جس کی وجہ سے کافران جو مکہ کے تھے وہ مسلمانوں پر بھڑک گئے۔ انہیں اس بات پہ غصہ آیا کہ وہ ان کے بتوں کو چھوڑ کر کسی اور کی پرستش کرنے لگے ہیں یا کسی اور کو خدا ماننے لگے ہیں، جس سے انہوں نے بھڑک کر مسلمانوں پہ تشدد اور ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیے۔ دوستو، تقریباً 9 سال گزر گئے مسلمانوں کو کافروں کا ظلم برداشت کرتے کرتے، لیکن الحمدللہ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ مسلمانوں کی تعداد ان 9 سالوں میں مسلسل بڑھتی ہی رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اسلام کی خاطر بہت ظلم و ستم کو برداشت کیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا تھا اس وقت ان کے پاس 40,000 درہم تھے، اور بعد میں ان کے پاس صرف 5,000 درہم ہی بچے۔ باقی کے جو بھی پیسے تھے وہ انہوں نے اسلام کی ترقی کی خاطر خرچ کیے، اور جو غریب مسلمان ہوا کرتے تھے ان پر خرچ کیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں حضرت طلحہ بھی تھے۔ حضرت طلحہ جو تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے چچیرے بھائی بھی تھے۔ ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد جب قریش کے ایک سردار کو پتہ چلا تو اس نے طلحہ کو اور حضرت ابو بکر صدیق کو بہت پیٹا اور رسیوں سے باندھ کر کھینچا، لیکن پھر بھی وہ اسلام پر قائم رہے۔ دوستو، ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں پہنچے تو وہاں پر کافروں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا، اور جب حضرت ابو بکر صدیق کو یہ بات پتہ چلی تو وہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے
اور انہوں نے کافروں سے کہا کہ اے لوگو، تم ایسے شخص کو مارنا چاہ رہے ہو جس کا رب اللہ ہے اور وہ تمہیں اللہ کی ساری نشانیاں بتا رہا ہے۔ یہ سن کر کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق کی طرف گھوم گئے اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ دوستو، بے ہوشی کی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق کو کچھ مسلمانوں نے ان کے گھر پہ پہنچا دیا۔ جب وہ اپنے گھر میں ہوش میں آئے تو انہوں نے پہلا سوال یہی کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ چونکہ اس وقت تک حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کے لوگوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت حالات یا طبیعت کیا ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ جب تک کہ انہیں یہ نہ پتا چل جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، وہ نہ کچھ کھائیں گے اور نہ ہی کچھ پئیں گے۔ اس واقعے کے بعد ہی حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ نے بھی اسلام قبول کی۔ دوستو، اسلام کے شروعاتی سالوں میں جب لوگ اسلام کو قبول کر رہے تھے تو غلام مرد اور عورت بھی اسلام قبول کر رہے تھے۔ اس وقت جو ان کے کافر مالک ہوا کرتے تھے وہ ان پر مسلسل ظلم و ستم شروع کر دیتے تھے۔ اسی طرح ایک غلام حضرت بلال حبشی بھی تھے اور ان کے مالک تھے ابو جہل۔ جب حضرت بلال نے اسلام قبول کیا تو ابو جہل نے ان پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جب یہ پتا چلا تو وہ فوراً وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے حضرت بلال کو آزاد کرنے کے لیے ابو جہل کو قیمت ادا کرنا چاہیے، لیکن ابو جہل نہیں تیار ہوا۔ وہ اس وقت کی قیمت سے زیادہ مانگنے لگا۔ جو بھی اس وقت کی قیمت تھی حضرت ابو بکر صدیق نے اس سے بہت زیادہ بڑھ کے اسے عطا کی، دے دی اور حضرت بلال کو آزاد کیا۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق نے بہت سارے غلاموں کو آزاد کروایا۔ کافروں کا ظلم جب حد سے زیادہ بڑھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ آپ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کریں۔ اور ایک مرد سے خلق امرو، تمہیں عورت کی اس کوکھ کا احترام کرنا چاہیے جس نے تمہیں جنم دیا۔ تمہارے 300 خداؤں کی زبانیں گنگ ہیں اور ان کا ایک خدا بولتا ہے۔ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ کچھ مسلمانوں نے وہاں ہجرت کر بھی لی اور حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اپنا وطن چھوڑ دیا اور وہ حبشہ کی طرف چل پڑے۔ لیکن راستے میں انہیں ایک قبیلے کے سردار، قبیلے کارا کے سردار جن کا نام رابعہ بن رفیع ہے، انہوں نے انہیں روک لیا اور وہ انہیں مکہ واپس لے آئے۔ اور مکہ پہنچتے ہی رابعہ بن رفیع نے یہ اعلان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق میری پناہ میں ہے۔ کافر اس بات پہ تیار ہو گئے کہ اگرچہ ابو بکر صدیق اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے عبادت کریں اور باہر کوئی عبادت یا تبلیغ نہ کریں تو وہ انہیں مکہ میں رہنے دینے کے لیے تیار تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق جب گھر میں ہی عبادت کرتے یا نماز پڑھتے تو بہت زیادہ رویا کرتے تھے اور وہ اتنا روتے تھے کہ ان کی آواز آس پڑوس کے لوگوں تک چلی جاتی۔ لوگ باہر سے ہی کھڑے ہو کر قرآن شریف کو سننے لگے۔ جب یہ بات کافروں کو پتہ چلی تو انہیں بہت برا لگا اور وہ رابعہ بن رفیع کے پاس پہنچ گئے اور حضرت ابو بکر کی ان لوگوں نے ان سے شکایت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس رابعہ بن رفیع آئے اور انہوں نے کہا کہ کافر ایسا بتا رہے ہیں کہ آپ کی آواز باہر تک جا رہی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے رابعہ بن رفیع سے کہا کہ میں آپ کی پناہ سے اب باہر نکل جاتا ہوں اور میں اللہ کی پناہ میں ہوں۔ دوستو، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ رابعہ بن رفیع حضرت ابو بکر صدیق کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق بہت ہی اچھے اور نیک انسان ہیں، اس لیے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو مکہ واپس لے آئے تھے اور کچھ سالوں بعد رابعہ بن رفیع نے خود اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے تبلیغ کرنا جاری رکھا اور حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت جان ہتھیلی پر لیے تیار رہتے تھے۔ نبوت کے 12 سال بعد جب معراج کا واقعہ پیش آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت جب ابو جہل اور اس کے ساتھیوں وغیرہ کو یہ واقعہ بیان کیا تو وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے
اور ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے نبی کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے سبحان اللہ کیا جواب دیا، آپ سنیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے تو مجھے اس بات پر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ ہی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے جو واقعہ بتایا کیا وہ یہ صحیح ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ حضرت ابو بکر صدیق کو بتایا۔ وہ سننے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں ایمان لایا آپ کی بتائی ہوئی ساری باتوں پر، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ سچے رسول ہیں۔ دوستو، جب کافروں نے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو جب بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہجرت کرنے کو کہا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا اللہ کے رسول، کیا میں آپ کے ساتھ ہجرت کر سکتا ہوں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہاں، آپ بھی میرے ساتھ ہجرت کر سکتے ہیں۔ اس بات کی انہیں اس قدر خوشی ہوئی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دوستو، ہجرت کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلنے والے تھے، اس سے پہلے ہی کچھ کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں تلوار تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گزر گئے، کیونکہ اللہ نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نظر نہیں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے۔ وہاں انہوں نے 2 اونٹ پہلے ہی سے تیار رکھے ہوئے تھے، تو لہٰذا دونوں ہی وہاں سے ہجرت کے لیے الحمدللہ نکل پڑے۔ دوستو، نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے جب کافر گھر میں داخل ہوئے تو عین وقت پہ انہیں پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں اور ان کی جگہ پہ حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں۔ اس بات پر وہ لوگ بہت ہی آگ بگولا ہو گئے۔ ہجرت کے سفر میں حضرت ابو بکر صدیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی آگے چلتے اور کبھی تھوڑی دیر پیچھے چلتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے، کبھی تم آگے چلتے ہو اور کبھی پیچھے چلتے ہو، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، جب مجھے اس بات کا خدشہ یا خطرہ لگتا ہے کہ آگے سے کچھ نہ ہو جائے تو میں آگے کی طرف چلنے لگتا ہوں، جب مجھے پیچھے کی طرف سے کچھ خطرہ لگنے لگتا ہے تو میں آپ کے پیچھے کی طرف چلنے لگتا ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق چلتے چلتے غار ثور تک پہنچے۔ دوستو، غار ثور آج کے حساب سے مدینہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کی دوری پر تھا، اور راستہ پتھریلا ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے پیر کافی زخمی ہو گئے تھے۔ جب وہ دونوں وہاں پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے غار کی صفائی کی، اور غار میں کچھ کھڈے یا سوراخ وغیرہ تھے تو انہوں نے اپنی چادریں پھاڑ پھاڑ کر اس کھڈے یا سوراخ کو بند کیا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق نے اس غار میں 3 راتیں گزاری، اور اس دوران کافر انہیں تلاش کرتے کرتے اس غار تک پہنچ گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق بہت گھبرا گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اب کیا ہوگا، ہم لوگ کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو بکر، تم ان 2 شخصوں کے بارے میں کیا سوچتے ہو جن کے ساتھ ان کا اللہ ہے؟ دوستو، آخر کار جو اللہ کو منظور تھا بے شک وہی ہوا۔ کافر غار تک تو پہنچ گئے، لیکن اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور وہ غار کے اندر دیکھ بھی نہ سکے۔ 3 دن اور 3 راتوں میں حضرت ابو بکر صدیق کے گھر والوں نے خدمات کو انجام دیا، جیسے کہ کھانا پہنچانا اور مکہ کی خبریں وہاں تک پہنچانا۔ اور وہاں مکہ میں کافروں نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ یہ سن کر مکہ کے اور بھی بہت سارے سردار اور بہت سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے میں لگ گئے، لیکن اللہ کے کرم سے 8 دن کا سفر کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق مدینہ پہنچ گئے۔
उधर यसरब यानी कि मदीना के लोगों को पहले से ही इत्तला मिल चुकी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही सहाबा मौजूद थे। हज़रत बिलाल, हज़रत ज़ैद और हज़रत हमज़ा और उसके अलावा भी बहुत सारे मुसलमान वहाँ मौजूद थे, जिस वजह से मदीना के सारे ही लोग बेसब्री से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इंतज़ार कर रहे हैं। मदीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद तामीर करने का इरादा किया तो सारे सहाबा मस्जिद को तामीर करने में लग गए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी किसी से पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी पूरी तरह से खिदमत को अंजाम दिया और मस्जिद की तामीर में लगे। मदीना पहुंचने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपना काम शुरू कर दिया, यानी कि तिजारत का काम शुरू कर दिया। वो कपड़े की तिजारत किया करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ही रहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी जहाँ भी जाते तो वो उनके साथ ही रहते थे। अपना माल अल्लाह की राह में खर्च किया और अपनी जान की बाजी लगाकर अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते में लड़ते रहे। आप जंग बदर में शरीक हुए और जंग के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो भी काफिर हमला करने आता तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक फ़ौरन उस पर लपक पड़ते और उसे कत्ल कर देते। दोस्तों, अब्दुल रहमान हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बेटे थे। जंग बदर में वो काफिरों की तरफ से मुसलमानों से लड़ रहे थे, लेकिन जब कुछ अरसों बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो अपने वालिद से फरमाया कि ए वालिद, जंग बदर में आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे, लेकिन मैंने आप पर हमला नहीं किया। इसके बदले में हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उनसे कहा कि ए मेरे बेटे, अगर तुम मेरी तलवार की जद में आते तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद जंग अहद हुई, जिसमें मुसलमानों के एक दस्ते की गलती की वजह से वो जंग जो मुसलमान जीत रहे थे वो शिकस्त में तब्दील हो गई और काफिरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारों तरफ से घेर लिया। उस वक्त कुछ जानिसार सहाबियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग लड़ी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी थे। दोस्तों, जंग अहद के बारे में अगर आपको और तफसील से जानना हो कि जीतती हुई जंग मुसलमान कैसे हार गए, उसकी क्या वजह थी, उस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। जंग खंदक तो आपको पता ही होगी। खंदक की लड़ाई में भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक फ़ौज का एक दस्ता लेकर खंदक के एक हिस्से की हिफाजत कर रहे थे। बाद में उस जगह पर एक मस्जिद बनाई गई, वो मस्जिद सिद्दीक के नाम से मशहूर हुई। जंग खैबर की लड़ाई में भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक साथ थे। फ़तेह मक्का के वक्त भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक साथ थे। कुरैश में अब मुसलमानों से लड़ने की हिम्मत नहीं रही थी। फ़तेह मक्का के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माफ़ कर दिया। अबू बकर सिद्दीक अपने वालिद को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर गए। आपके वालिद बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे और उनकी बिनाई भी जा चुकी थी। उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि आप इस्लाम कबूल कर लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके वालिद के सीने पर हाथ फेरा और उन्होंने फ़ौरन ही इस्लाम कबूल कर लिया। जंग हुनैन के मौके पर जब कबीला हवाज़िन ने मुसलमानों पर ज़बरदस्त तीर अंदाज़ी की, जिसकी वजह से मुसलमानों की सफ़ टूट गई, उस वक्त जो सहाबी साबित कदम रहे थे उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी शामिल थे। तैफ की लड़ाई के वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बेटों को एक तीर लग गया और जिसकी वजह से उन्हें ज़ख्म हो गया। कुछ दिनों बाद वो ज़ख्म ठीक हो गया और फिर दोबारा कुछ दिनों बाद वो ज़ख्म हरा हो गया और उसी ज़ख्म की वजह से उनका इंतकाल हो गया। तबूक की लड़ाई के मौके पर लश्कर के लिए घोड़ों और हाथियों और ऊँटों की बहुत ज़रूरत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया कि दिल खोल कर ज़रूरतों की चीज़ें ले आएँ। इस पर मुसलमानों ने अपने अपने घरों से कोई ऊँट ले आया, कोई घोड़े ले आया, कुछ लोग खजूर ले आए, जिसके पास जो था वो हर कोई ले आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जमा कर दी। हज़रत अबू बकर अपने घर का सारा सामान ले आए। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, ए अबू बकर, तुम अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हो? उस पर हज़रत अबू बकर ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए अल्लाह के नबी, मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया हूँ। जंग तबूक के मौके पर
حضرت ابو بکر صدیق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی پورے انتظام کی ذمہ داری دے دی تھی، یہاں تک کہ جھنڈا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں دیا تھا۔ جنگ تبوک کے کچھ عرصوں بعد جب حج کا موقع آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو حج کے لیے امیر مقرر کیا اور حضرت ابو بکر صدیق نے لوگوں کو حج کروایا۔ ہجرت کے 10ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ ہزارہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اپنی اونٹنی پر لادے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ہجرت کے 11ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز رہنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا۔ ابو بکر صدیق نماز پڑھانے لگے۔ جب کچھ روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو وہ مسجد میں تشریف لے آئے۔ جب ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول اب آپ امامت کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے ان سے کہا کہ نہیں، آپ ہی نماز پڑھائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نماز ادا کی۔ دوستو، ہجرت کے 11ویں سال 12 ربیع الاول پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ روز حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کے لیے سب سے بڑا صدمے کا دن تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس وقت سارے صحابہ بہت غمگین تھے اور سارے کے سارے بے تحاشا رونے لگے۔ حضرت عمر اس وقت بہت غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ خبردار، کسی نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ سے ملنے گئے ہیں اور وہ کچھ دنوں میں واپس آ جائیں گے۔ دوستو، دراصل کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ایک دن مسلمان رومن امپائر اور پرشین امپائر کو فتح کریں گے، لیکن یہ سب ہوئے بنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کیسے جا سکتے ہیں؟